رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں 3 مرتبہ جھوٹ بولا، اور اس 3 بار جھوٹ بولنے کا اصل مقصد اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی اور اس کی رضا حاصل کرنا تھا۔ 2 جھوٹ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولے ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے تھا، اور تیسری بار جھوٹ بولنے کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ذات سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اس وقت جھوٹ بولا جب آپ کو عید کے تہوار پر لوگوں نے ایک میلے میں شرکت کرنے کی دعوت دی، اور آپ نے یہ کہہ کر جھٹلا دیا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ جھوٹے معبودوں کی مرمت کرنا چاہتے تھے، اس لیے جھوٹ بولا۔ دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جھوٹ بولا جب لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے بتوں کی سرزنش اور توڑ پھوڑ کس نے کی ہے، تو آپ نے یہ کہہ کر جھٹلا دیا کہ ایسا میں نے نہیں کیا، بلکہ سب سے بڑے بت نے کیا ہوگا۔ تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ بولنا ایک واقعے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور یہ تیسرا جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت نفس اور اپنی ذات سے وابستہ تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر مصر کے جابر اور بطینت بادشاہ کی سرزمین سے ہوا۔ مصر کے اس بطینت بادشاہ کا معمول تھا کہ جب کسی مسافر کے ساتھ خوبرو عورت دیکھتا تو اس کے شوہر کو قتل کر کے عورت کو اپنے دربار میں داخل کر لیتا اور پھر اسے زیادتی کا نشانہ بناتا۔ اگر عورت اور مرد کا آپس میں بیوی اور شوہر کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہوتا تو پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جابر اور بطینت بادشاہ کی سرزمین سے گزر رہے تھے تو کسی نے بادشاہ کو اطلاع کر دی کہ یہاں ایک آدمی ایسا موجود ہے جس کے ساتھ بڑی حسین و جمیل خاتون ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ اس مذکورہ آدمی سے پوچھو کہ وہ خاتون کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ وہ میری دینی بہن ہے۔ پھر آپ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے سارہ، اس وقت روئے زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی اور اہل ایمان نہیں ہے۔ بادشاہ کے کرندوں نے مجھ سے تیرے بارے پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ میری دینی بہن ہے، لہٰذا جب تجھ سے پوچھا جائے تو مجھے جھٹلانا مت۔ پھر بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلب کیا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بادشاہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے برے ارادے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر آپ کو پکڑنا چاہا تو فوراً شل ہو گیا۔ ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کریں، اگر میں تندرست ہو گیا تو آپ کو کوئی نقصان نہیں دوں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا فرمائی، وہ تکلیف سے آزاد ہو گیا۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے حرکت کی، پہلے سے بھی زیادہ شل کر دیا گیا۔ پھر اس نے کہا آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اب میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا فرمائی، وہ تندرست ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے کسی خادم کو بلایا اور کہا کہ تم کسی انسان کو نہیں بلکہ کوئی شیطان میرے پاس لائے ہو، معاذ اللہ۔ پھر اس جابر اور ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہاجرہ یعنی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خدمت کے لیے پیش کر دی اور محل سے آزاد کر دیا۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں، اس وقت آپ نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے حالات دریافت کیے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے مکر اور فاسق و فاجر کے غلط ارادوں کو اس کے سینے میں ہی دفن کر دیا اور خدمت کے لیے ہاجرہ پیش کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس ظالم اور بطینت بادشاہ کے ناپاک ارادوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ایک بار اللہ اکبر ضرور لکھیں۔